بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، امام کے پیچھے مقتدی حضرات آمین زور سے کہیں یا آہستہ آواز میں کہیں، کیونکہ آمین کہنے کا ثبوت ملتا ہے اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آمین کہنا یہ سنت عمل ہے۔ لیکن اختلاف یہاں ہو جاتا ہے کہ آمین زور سے کہی جائے یا آہستہ آواز میں کہی جائے۔ علماء کرام کا ایک طبقہ، ایک گروہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ آمین کو زور سے کہی جائے، اور علماء کرام کا ایک طبقہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ آمین آہستہ آواز میں کہی جائے۔ دونوں طبقوں کے پاس دلائل ہیں، احادیث ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان حضرات کی حدیث کو اور ان حضرات کی دلیلوں کو سنیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آمین کو زور سے کہی جائے۔ ان کے پاس سب سے پہلی دلیل یہ ہے جو بخاری شریف کے اندر مذکور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اس آمین کا فائدہ یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اس سے وہ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ امام کے آمین پر مقتدی کو آمین کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام آمین زور سے کہے گا، جبھی تو اس کی آواز مقتدیوں تک پہنچے گی، تب مقتدی حضرات بھی آمین کہیں گے۔ لہٰذا یہاں سے اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام زور سے آمین کہے تو مقتدی بھی اس کے جواب میں زور سے آمین کہے، تاکہ فرشتے بھی سن لیں اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ بھی دھل جائیں۔ اور دوسری روایت جو یہ پیش کرتے ہیں حضرت وائل بن حجر کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آمین زور سے کہا کرتے تھے، بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔ اور بھی ان کے پاس روایتیں ہیں، اور بھی ان کے پاس دلیلیں ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آمین آہستہ آواز میں کہی جائے، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ سب سے پہلی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 156 پر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم اس کے جواب میں آمین کہو۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر امام آہستہ آواز میں آمین کہہ رہا ہے، جبھی تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ آمین کو معلق کیا گیا، کیونکہ اگر آمین زور سے اگر امام کہتا تو یہاں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کی آواز پہنچ جاتی تو اس کے جواب میں آپ بھی آمین کہیں۔ لیکن یہاں سے اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام کو آہستہ آواز میں آمین کہنے چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے۔ جبھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر مقتدی کے آمین کو معلق کیا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم اس کے جواب میں آمین کہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب امام آہستہ آواز میں آمین کہہ رہا ہے تو تم بھی آہستہ آواز میں آمین کہو۔ یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آمین کو آہستہ آواز میں کہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت وائل بن حجر ایک نقل اور ایک اثر بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا کہ جب وہ آمین کہتے تو آہستہ آواز میں آمین کہا کرتے تھے۔ آپ کو یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر مل جائے گی، جلد 1 صفحہ 34 پر۔ حضرت وائل بن حجر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا کہ وہ آہستہ آواز میں آمین کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ فإن الامام یقول، کیونکہ امام بھی آمین کہتا ہے۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ امام کے ولا الضالین پر تم آمین کہو، کیونکہ امام بھی آمین کہتا ہے۔ اگر امام زور سے آمین کہتا تو اس لفظ کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آمین کی آواز آ جاتی۔ آمین کی آواز نہیں آ رہی، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ امام بھی آمین کہتا ہے، اس لیے تم بھی آمین کہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ وللضالین جب امام کہے تو مقتدی حضرات بھی آہستہ آواز میں آمین کہے، کیونکہ امام بھی آمین کہتا ہے۔ یہ دو طرح کی روایتیں ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں آمین کہنا چاہیے، لیکن جو لوگ مسئلے کے احناف کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے اور ان کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز میں آمین کہیں، کیونکہ یہ مسئلہ زور سے اور آہستہ آواز میں آمین کہنے والا مسئلہ یہ جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، حرام اور حلال کا نہیں ہے، بلکہ افضلیت اور غیر افضلیت کا فرق ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کے یہاں بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ آہستہ آواز میں آمین کہیں، اور اس پر ان کے پاس بہت مضبوط دلیل ہے اور قرآن سے انہوں نے دلیل پیش کی۔ یہی تو کمال ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اعظم اور سب سے بڑے امام کا لقب کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جس مسئلے کو بھی یہ اخذ کرتے ہیں سب سے پہلے ان کی نظر قرآن پر پڑتی ہے، تو اس مسئلے پر بھی جب انہوں نے کلام کیا، قلم اٹھایا، تو سب سے پہلی ان کی نظر قرآن پر پڑی، اور قرآن سے انہوں نے استدلال کیا کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آمین کو آہستہ آواز میں کہی جائے۔ روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور قرآن کریم کی آیتوں سے اور تفسیروں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آمین ایک دعا ہے۔ جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا پر آمین کہی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ یہ بھی ایک دعا ہی ہے، اور دعا کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ایک اصول بیان کیا گیا، ایک طریقہ بیان کیا گیا کہ ہم دعا کریں تو کس انداز میں کریں، کس طریقے سے کریں۔ قرآن کریم کی آیت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ جب تم اپنے پروردگار کو پکارو، ان سے دعا مانگو، تو تم عاجزی کے ساتھ دعا مانگو اور خفیہ انداز میں دعا مانگو، آہستہ آواز میں دعا مانگو، کیونکہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب دعا مانگیں تو آہستہ آواز میں دعا مانگیں، اور آمین بھی ایک دعا ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ آمین کو آہستہ آواز میں کہی جائے، کیونکہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا آہستہ آواز میں مانگی جائے۔ بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ حرم کے اندر زور سے آمین کہی جاتی ہے، خاص طور سے وہ لوگ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جو لوگ رمضان کے مہینے کے اندر 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، جبکہ حرم کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تو جو چیزیں آپ کے مطلب کی ملتی ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور جو چیزیں آپ کے مطلب کی نہیں ہیں اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام اعظم علیہ الرحمہ کا جو مسلک ہے اور امام اعظم علیہ الرحمہ کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آمین کو آہستہ آواز میں کہی جائے، یہ ان کے نزدیک افضل ہے اور بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص زور سے کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی وجہ سے آپ لعن طعن نہ کریں، اس کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ یہ صرف افضل اور غیر افضل کا فرق ہے۔ وہ اگر کرتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک غیر افضل، یعنی ایسا کام کرتا ہے جو افضلیت کے خلاف ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی نماز خراب نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔